السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ قابل احترام حضرات و خواتین، آج کے خطبہ میں سورۃ الفرقان کی آخری آیات 63 سے 77 یہ زیر بحث ہیں۔ ان کی روشنی میں چند ان بنیادی صفات اہل ایمان کا تذکرہ ہوگا جو سعادت اور نجات کے لیے ناگزیر ہیں۔ جو حضرات سائڈوں پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے قریب تشریف لے آئیں شاباش۔ یہ بھی آداب نصیحت ہے، آداب مجلس ہے کہ خطیب کے قریب ہو کر بیٹھا جائے، شاباش قریب آ جائیں جو سائڈوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات ان بنیادی کوالٹیز خصال حمیدہ پر مشتمل ہیں، اگر اللہ کے بندے ان کو اختیار کریں تو دنیا اور آخرت میں ایمانی، اخلاقی، روحانی طور پر وہ سرفراز ہو سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے، شائستگی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل، گنوار، غیر مہذب لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، عباد عبد کی جمع ہے۔ ایک انسان کی اللہ کی نسبت دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کا رب ہے اور بندہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ کیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بلا لحاظ عقیدہ، بلا لحاظ تفریق مسلک، مذہب، ساری انسانیت اللہ کے بندے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کافر، مشرک، گناہ گار، متقی، ولی اللہ، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، مانے نہ مانے، وہ ان کا رب ہے۔ اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اللہ ان کا معبود برحق ہے، وہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس تناظر میں اللہ کے بندے صرف وہ ہیں جو ان صفات سے متصف ہوں گے، اور یہ بڑی اعلیٰ صفات ہیں۔ ان صفات کا سب سے پہلا مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اسلاف امت ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو ان صفات سے متصف ہوگا وہ اس کا مصداق ہے۔ یہ تقریباً 14-15 صفات ہیں، مختصراً آپ سماعت فرما لیں۔ تو نمبر 1، عاجزی انکساری کا پہلو، زمین پہ چلنا
انسان کی اندرون کا عکاسی کرتا ہے۔ انسان کا مزاج تکبرانہ ہے، عاجزانہ ہے، اس کی چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو زمین پر عاجزی سے چلنا یہ اہل ایمان عباد الرحمن کی اہم صفت ہے، اور راستے میں آتے جاتے ان سے کوئی غیر مہذب انسان مخاطب ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ جہالت حماقت کا جواب وہ مسکرا کر دیتے ہیں، اچھائی سے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، وہ زندگی گزارنے کا بہترین کرائیٹیریا ہے، اور اس حدیث میں ہمارے بہت سے مسائل، مشکلات، کرائسس، باہمی خلفشار لڑائی جھگڑوں کا حل ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک کونے میں گھر کی ضمانت کا اس شخص کے لیے جس نے لڑائی جھگڑے کو، بحث تکرار کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ حق پر ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے درمیانی درجے کا، جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ مذاق میں ہے۔ اور بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر کی ضمانت اس کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ انسان کا اخلاق اس کے اسلام اور ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے عبودیت کا اظہار کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی ہیں، یہ قیام اللیل ہے۔ آج کل سردی کا آغاز ہے، موسم سرما کی شروعات ہیں، راتیں لمبی ہیں، دن مختصر ہیں۔ دن کو نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، رات کو قیام کیا جا سکتا ہے، تو قیام اللیل کے بڑے فوائد ہیں۔ مشاہیر اسلام میں سے کسی بھی معروف شخصیت کا آپ مطالعہ کریں، خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو، دین سے ہو، اخلاقیات سے ہو، محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین، زعمائے ملت و امت، ان سب کی زندگیوں میں یہ چیز ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے، تو رات کے آخری تہائی حصے میں جسے 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ نماز تہجد کے لیے نصیب ہو جائے تو وہ بڑا سعید انسان ہے، خوش قسمت ہے۔ اور اس میں ایک خوشخبری بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل،
وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، جس نے نماز عشاء باجماعت پڑھی گویا کہ اس نے پھر سو گیا، اس کا جو رات کا سونا ہے وہ بھی عبادت ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا۔ اور پھر جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی گویا کہ ساری رات قیام اللیل میں رہا۔ تو قیام اللیل یہ کرنا چاہیے، یہ سردی کی راتیں قیام اللیل کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ زمستانی ہواؤں میں گرچہ سے تھی کم شمشیر کی سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو یہ اللہ کو اس وقت پکارنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بجلالہ وشانہ، اور ندائیں دیتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی سوال کرنے والا میں اسے نوازوں، کوئی استغفار کرنے والا میں اسے معاف فرما دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اس وقت اللہ کو پکارنا، اس میں اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق حلال کی فراوانی ہوتی ہے، صحت ملتی ہے، نیک اولاد کا حصول ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف سے کام لیتے ہیں نہ بخل سے، تو ان کا خرچ کرنا اعتدال میانہ روی کا سبق ملتا ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، یہ شریعت کے مطابق حلال مال اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا صحیح مصرف انسان کی ذمہ داری ہے۔ پیسہ زیادہ ہے تھوڑا ہے، انسان حسب ضرورت اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، نہ اتنا خرچ کرے کہ فضولیات میں پیسہ بہہ جائے، غریبوں کے حقوق متاثر ہوں، اور نہ ہی وہ اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھے، کنجوسی بخل سے کام لے، بلکہ حسب توفیق خرچ کرے اپنی ذات پر، خاندان پہ، رشتہ داروں پہ، دوست احباب پہ، اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ کی صورت میں، نفلی صدقات کی صورت میں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور عباد الرحمن پہلی صفات کا تعلق مثبت انداز میں تھا، اور ان میں سے کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ کا حقوق العباد سے ہے، اور یہاں منفی انداز میں سلبی طور پہ فرمایا یہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی ناحق جان کو قتل نہیں کرتے، بے حیائی فحاشی کے کام نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ جو یہ کام کرے گا تو وہ جہنم کی وادی میں جائے گا یا بہت بڑے خسارے سے دوچار ہوگا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اور ناحق قتل کرنا، بدکاری کا ارتکاب کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑے جو گناہ کبیرہ ہیں ان میں سے ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہونے والے۔ اور جو انسان ان گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لے، خواہ وہ پہلے کافر تھا، مشرک تھا، یا وہ پہلے مسلمان تھا، حالت اسلام میں جس نے یہ گناہ کیے ہیں اس کے لیے بھی در توبہ کھلا ہے، ہر ایک کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ توبہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توبہ ہو خلوص دل کے ساتھ، انسان کا اپنے گناہوں پر خفت ہو، ندامت ہو، اور
اللہ سے وعدہ کرے کہ وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ کس طرح اللہ کا کرم فضل اترتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انسان کتنا ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے، اللہ کا در توبہ کھلا ہے۔ ما لم یغرغر، جب تک فرشتہ اجل نہیں آ جاتا، موت نہیں آ جاتی، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ سے اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اور مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور یہ عباد الرحمن کسی لغو، بیہودہ، جھوٹ بات کو نہ سنتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی محفل جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی لغو بات سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہوئے۔ مرو باللغو مرو کراما، لغو کیا ہے؟ ہر وہ قول و عمل جس کے کرنے میں، کہنے میں، سننے میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ اخروی فائدہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو زور سے بچنا اور لغو سے بچنا یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو اندھے بہرے ہو کر گرتے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، اور ان آیات پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت بطور دعا، بطور وظیفہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، اولاد ملنے کے بعد بھی۔ اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں عطا کیجئے ہماری بیویوں سے، جوڑوں سے، ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین لوگوں کا امام بنائیے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اولاد کی صالحیت کے لیے بہترین آزمودہ یہ وظیفہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھیں جس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے، یا جس کے پاس تھی اللہ نے لے لی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کرنا ان کے حقوق میں سے اہم حق ہے، اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ روحانی وظیفہ ہے۔ اسلام میں درس روحانیت ہر عمل صالح میں موجود ہے، ہر دعا میں موجود ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہو جائے، انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اور نماز سے لے کر حج تک، جہاد تک، شہادت تک، ہر عبادت ہمیں درس روحانیت دیتی ہے۔ تو اس آیت کو بطور وظیفہ کثرت سے پڑھا کریں، اور آخری جملے پہ غور کریں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنائیے، متقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، انفرادی، اجتماعی، ملی سطح پر۔ تو متقین کا امام وہی ہوگا جو خود تقوی میں بڑا ہوگا۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔
اور اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا سلاما وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور بدلہ جنت عطا فرمائیں گے، اور بوجہ صبر جو انہوں نے دنیا میں صبر کا مظاہرہ کیا ان کو وہاں VIP پروٹوکول دیا جائے گا، اور کلمات ترہیب سے نوازا جائے گا، سلامتی مبارکبادیں دی جائیں گی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ جہنم اور جنت یہ برحق چیزیں ہیں۔ صبح و شام کی دعاؤں میں جنت کا سوال ہے، جہنم کی پناہ ہے، تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے توبہ نصوح، موت کے وقت حسن خاتمہ، موت کے بعد جنت راحت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جو ہمارے والدین کریمین، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، اساتذہ کرام، علماء امت جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صدق مقال، رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔